فہم قرآن۔ موضوع درس توحید، اللہ کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ سورہ الفرقان آیات نمبر 1-2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کا بابرکت ہونا بیان فرمایا، اور اسی برکت کا ظہور ہے کہ قرآن حکیم جیسی عظیم الشان بابرکت نعمت انسانوں کے لیے بھیجی گئی، اور قرآن حکیم کے لیے فرقان کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کسوٹی اور فیصلہ کن چیز، اس لیے کہ قرآن حق و باطل میں، ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔ اس سے بھلائی برائی میں، حلال و حرام میں تمیز ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اپنے بندے پر، علی عبدہ۔ اور سارے جہانوں سے مراد قیامت تک تمام جن و انس ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت اور قرآن کی دعوت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نذیر کے معنی ہے خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ دوسری آیت اس سے شروع ہوتی ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، لفظ ملک کا استعمال کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں بادشاہی، حاکمیت کے لیے، اقتدار اعلیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمانوں و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اس کا حقدار ہے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا مختار کل ہے، مختار مطلق ہے، اور فرما روائی کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے، اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے۔ پوری کائنات کا مکمل اقتدار و اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، مملوک ہیں، اور وہ ان کا مالک ہے۔ اور جب یہ بات تسلیم کر لی جائے تو سب قسم کے شریکوں کی از خود نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز آپ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے، نہ کسی کو اس نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسلی تعلق کی بنا پر اس کو معبودیت کا حق پہنچتا ہو۔ اس کی ذات یکتا محض ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے، اور کوئی خدائی خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہوں۔ اس لیے وہ تمام مشرکین سراسر جاہل و گمراہ ہیں، جنہوں نے فرشتوں کو یا جنوں کو یا بعض انسانوں کو خدا کی اولاد سمجھا اور اس بنا پر انہیں دیوتا اور معبود قرار دے دیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی نیری جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں، جنہوں نے نسلی تعلق کی بنا پر نہ صحیح، کسی خصوصیت کی بنا پر ہی صحیح، اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد یا اختیار کیا، ان کے گھٹیا ذہن ذات الہی کی برتری کا تصور کرنے سے عاجز تھے، اور وہ سخت جہالت اور گستاخی اور کم عقلی میں مبتلا تھے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو غور فرمائیے کہ جب زمین و آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کسی دوسرے کی بندگی و عبادت کیوں کی جائے؟ آگے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک
تقدیر مقرر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے وہی صورت، جسامت، صلاحیتیں، قوت و استعداد، اوصاف و خصائص، کام اور کام کا طریقہ کار، بقا کی مدت، عروج و ارتقاء کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق اور اس کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ پھر اسی نے عالم وجود میں وہ وسائل اور اسباب اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی۔ تو جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے مناسب پیدا کیے جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھیں، ان میں سے ہر ایک اللہ کی قدرت و حکمت کا شاہکار ہے۔ تو تقدیر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، پیدا بھی کیا، پھر اس نے ہر ایک چیز کا وظیفہ یعنی اس کا کام اور اس کے لیے قوانین بھی بنا دیے جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کے لیے کچھ حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور یہی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے یا تقدیر مقرر کرنا ہے۔ مثلا بحیثیت انسان ہم سانس لینے کے، کھانے پینے کے اور رفع حاجت کے محتاج ہیں۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا ہم پر گزرتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ ہم اپنے وجود اور اپنی بقا میں اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے رب کی بنائی ہوئی اس تقدیر کے پابند ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بچہ ہی رہنا ہے، ہم نے جوان ہی رہنا ہے، بوڑھا نہیں ہونا، بلکہ ہم پابند ہیں اپنے پیدا کرنے والے کی بنائی ہوئی تقدیر کی۔ تو جو کسی کی بنائی تقدیر کا پابند ہو، جو محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود تو وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری تقدیر بنائی، ہمیں اس کا پابند کیا۔ تو پھر کسی اور کی بندگی و عبادت کیوں کی جائے؟ یقیناً سچا خدا و سچا معبود، ہماری بندگی و پرستش اور اطاعت کا مستحق وہی اکیلا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری تقدیر مقرر کی، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے اور اس بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔